إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واجب التکریم حاضرین کرام، دنیا طرح طرح دے انسان ہمیشہ تو چلے آتے، ہن بھی لوگوں کے مسلک اور مذہب مختلف ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے بالکل اللہ تعالیٰ دے قائل ہی نہیں، اسی انہوں دہڑیا کہہ دینے منکر کہ کوئی اس دنیا نو بناؤن والا نہیں، آپ پہ ہی چلی آ رہی، آپ پہ چلتی جاندی۔ کچھ ایسے ہیں جڑے اندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مگر وہ آپ نہیں چلا رہا، انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندیاں دے حوالے کرتا، وہی ہوں رزق دیندے ہیں، وہی بیماریاں تو شفا دیندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح جی ملک کا ایک نا دستوری حکمران ہوں بھی وہ بڑا انعام لکھا جاتا بھی صدر ہوا، اختیار سارے وزیر اعظم کو، تو اللہ دے رسول علیہ السلام بھی وزیر اعظم ہے، اولیاء اللہ انہوں دے نائب ہے۔ اس تو جو کچھ کر دے کروں دینا یہ نیک بندے کر دے، یہ جو نے اللہ تعالیٰ نے معذلہ تنگ کر دے رہنا، لا کرا کرے نہیں ٹھیک۔ اللہ نے وہ بنا دیتے دفتر، انہوں کی طرف رجوع کرو، انہوں کو اپنے کام لاؤ، انہوں شرک کیا جاتا۔ اور یہ بھی بہت پرانی بیماری ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نالوں بندیاں نوں توڑ دیتا کہ بندیاں نوں اپنے رب نہ کوئی کام نہیں رہا، انہوں نے کتے مولا علی کام دین والا، کتے مولا حسین دیندے، کتے پیر دستگیر دیندہ، اور انہوں وظیفے بنا لے اسم اعظم، توبہ توبہ، جو اللہ رسول اسم اعظم دسے جو انہوں چھڑ کے نا امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ، توبہ۔ ایسے کفر کر تو مشرک لوگ بھی جڑے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب بخش دینے، انہوں نے نہیں بخشنا۔ انہوں نے جی پٹواری کے نہ کٹ کے دوجے دینا زمین لا دینا نا، میری ساری حکومت دوجے نے دیتی، خدائی میری کھولے اور کیا تیس قبر والا سب کردہ، از قبور کوہنا میج ہوئی حجات، قبراں ٹھٹھیاں انہوں دیاں تو اتوں جا کے مراداں منگتے پھر دے۔ پاگل پن دی انتہا کہ زندہ خدا نو چھڑ کے مردیاں کو مدد منگے، ایک انکار ہے اگے شرک۔ کچھ ایسی امتاں بھی ہیں جنہوں نے خدا نو منیا، اقرار کیتا بے اس دنیا کا کوئی مالک ہے، مگر وہ تشبیہ کا شکار ہو گیا۔ اللہ جو کمزوریاں من لیاں جڑیاں انساناں چاہے انہوں کئی بڑی چیتا بھول دیندا، کدی وہ خیال نہیں کرتا، کدی پچھتاوندا بھی ہے، کدی وہ غصے چ ہو کے ایسے کام کر دیندا جو بعد شرمندہ ہوندا۔ انہاں انساناں ورگا ہی سمجھ لیا کہ وہ جہدے خامیاں، حتیٰ کہ یہود نصارہ تک دی کتاباں کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے تو بعد پچھتایا، کئی جگہ لکھیا، حالانکہ پچھتاؤنا نادانہ اور جاہلاں دا کام ہے کہ جنہوں نے پتہ کوئی نہیں بھی کی کرنا، بعد پچھتاؤندے پھر۔ یہ تیسرا گروہ جڑے نا تشبیہ دے قائل ہو گئے کہ بندیاں ورگا ہی خدا نو سمجھ لیا، اور چوتھا ٹولا صحیح اسلام والیاں دا جڑے رب نو صحیح پہچان دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں کسی گٹھے بندہ لا چھڑے تو دا کاروبار ٹھیک چلتا رہے، یقین جانو کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، پاویں وہ سوال دا جواب دے یا نہ دے، انہوں علم ہوئے یا نہ، مگر پہلا کچھ طے کرنا پہنتا بھی دنیا کسی نے بنائی ہے کوئی مالک ہے یا نہیں،
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦਾ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ, ਅਕਲ ਦੀ ਬਾਤ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਨਹਾ ਫਰਦ ਜਾਂ ਉਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਜੌ ਦਾ ਜੌ ਪੈਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਦਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ, ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਸਰਾਤ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ को ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਨ ਇਕੱਲਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਤਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ 255 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਲੋग, ਉਮਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਦਅਮਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਫਰਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀ ਸਭ ਗਰੋਹ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਉਬਈ ਇਬਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਨੇਕ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਬਨੂ ਖਜ਼ਰਤ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फज़ा भी वरमी वरूही, अजे मक्कियों नहीं सी आए मदीना, उत्थे जाके मक्के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹ 6 ਬੰਦੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਮਿਲੇ, ਫਿਰ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ, 2 ਔਰਤਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਮਿਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਕਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਬੀ ਆਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਨਾਲ ਉਸ ਘਾਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਬਾ ਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ हज़रत उबई बिन काब भी उस गिरोह शामिल सी जिन्होंने नबी अलैहि सलाम के हाथ से उत्थे बैठ के। बाद कोई ऐसा नहीं मौका आया, बदर आया, वो देखन हर रसूला की जंग के हजूर के नाल रहा, बहुत चोटी के बंदे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सी उबई जरा सैयदुल मुसलमीन, मुसलमानों का सरदार लभना ना उबई। और रसूला ने आप एक हदीस फरमाया अकरम उबई बिन काब, मेरे सारे सहाबियां जो कुरान का सब तो जरा ना पढ़ने वाला उबई है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने ज़माना हुकूमत फिर सफ़र किया, शाम वाला दौरा किया सल्तनत का, तो जाबिया एक मकाम है जिसे खुतबा दिता, उत्थे लोगों ने दस्या भी आ इलम जे चाहिए तो फलां बंदे को जाओ। उसे क्या वो माना रादल कुरान फलियात भैया, कुरान सीखना ना तो वही को सीख। और ये समझो एडे चोटी का बंदा कि अरशे अजीम तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को पैगाम आया कि रसूलल्लाह सूरा लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू जड़ी 3 सिपारे चल बईना, वो बई के सामने तुसी पढ़ो, उन्होंने पढ़ के सुनाओ। तो जदों रसूला ने आख्या कि भाई अल्लाह का पैगाम मनु आया, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई के सामने सूरत तिलावत करा, तो उन्होंने बड़ी हैरत नाल समझो शुक्र के तौर आख्या कि अल्लाह दे पैगंबर, अल्लाह ने मेरा नाम लिया। तो हजूर ने फरमाया हाँ अर्श की तरह जिक्र होया कि भाई जरा ना वो हजूर कुरान पढ़ के सुनाओ। तो जदों फिर रसूला ने कुरान शरीफ का दसिया उन्होंने, तो उन्होंने अखां से आंसू जारी हो गए। तो सुनने वाला आंदा भी मैं इस तो पहला नहीं सी देखा भी खुशी नाल भी आदमी रो पैंदा। तो हज़रत उबई रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते, एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पूछा मैंने कि अबुल मुंज़िर तू दस इन्ना कुरान का तेन इल्म है भी कुरान की आई आवाज़ आयतन सारिया आयतों चो कुरान की वड्डी आयत केड़ी? बच्चा उन्होंने मुंज़िर उस बारों अबुल मुंज़िर आखिरी था, जिवें हज़रत अली अलैहि सलाम ने अबुल हसन आखी, बच्चे के नाम से नाम का मुंज़िर रब, हसन रब, ना असली उबई सी। तो हज़रत उबई रज़ी ने आख्या कि रसूला जो तुसीं मैनूं पुछया भी कुरान की सब तो आज़म आयत केड़ी है?
تو میرے علم کے مطابق آیت الکرسی قرآن کی سب تو آزما ہے جو کچھ یہ اللہ کا بیان ہویا نا کوئی مغالطہ نہیں رب کے بارے جانا چون کے نا دماغ تو سارے کنڈے کڈے دماغ صاف کرتا اللہ آ جائے جی مننا نا من کرتا اللہ نہ منو جڑا کدی بندیاں کو پچھتا کدی اپنی حکومت دوجیاں دے دینا کدی وہ بھول جاتا یہ خدا چھڑ دیو اے منو جڑا قرآن دس تو نبی علیہ السلام نے سن کے پھر آخیا لے یہاں نکلے ابو المنذر ابو المنذر تینوں علم مبارک ہو تو واقعی قرآن دا بہت بڑا عالم ہے تو صحیح سوچیا بھی اس قرآن دی سب تو اعلیٰ جڑی ہے چاہیے علامہ طبرسی بھی اپنی تفسیر مجمع البیان سے لکھ لے کہ راوی ہے میں کوفے دے ممبر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اپنے زمانہ حکومت جو کہہ رہے سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا آدمی ہے ہر فرض نماز تو بعد پڑھتا رہے وہ دے اور جنت داخل ہونے سے موت رکاوٹ ہے مرن دی دیر ہے انہیں جنت داخل ہو جانا جے انہوں مندا اتنے وہ ایمان ہے حضرت امام جعفر صادق دا لکھا آپ نے فرمایا انا لکل شیء ضرورت ہر شے دی چوٹی ہوندی ہے سرے دی گل ضرورت القرآن آیت الکرسی قرآن دی چوٹی جڑی نا سر دی بلندی آیت الکرسی کیونکہ لفظ دے قرآن پاک دا گیا وسع کرسی السماوات اللہ دی کرسی دا ذکر ہویا اس تو اسی انہوں نے آیت الکرسی اڑے دی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انہوں اگر پڑھے تو بے شمار پریشانیاں دنیا اور آخر دیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دا جب پوچھا امام ابو بکر نو بے انہاں تو سارا تو ہلکی کیڑی ہے انہیاں جو پریشانیاں کٹ تو کی ہے ایسر و مکار ہے دنیا الفقر دنیا دی کٹ تو کٹ پریشانی ہے بڑی غریبی دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ دا فقر دور کر دیندا اینوں پڑھے تو منے ویسر و مکار الاخرہ عذاب القبر اگلی دنیا دا کٹ تو کٹ فائدہ ہے قبر دا عذاب دینا پہلی منزل پہلا سٹیشن خیر نہ گزر جانا اس سے کوئی چھوٹی آیت نہیں بہت عظیم آیت ہے اور اینوں پڑھنا سننا ساری غلط فہمیاں دا گل ہے جو مخالفت دین سے پاتے ہیں لوگوں نے سب درد کوئی روایت نہ سنو کوئی قصہ نہ سنو اللہ دی کتاب سنو بے خدا کی آندا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی ایسے پیارے طریقے نہ کیتا لوگوں نے ایک موقع پوچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام دلہ حدیث فرمایا کہ جڑا آدمی سورہ اخلاص پڑھتا کل ہو اللہ وہ اس طرح جو انہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا یہ سارے لوگوں نے چونکہ سمجھنا کوئی نہیں بھی سورہ اخلاص کی ہے انہوں نے یہی ہے ثواب ملتا کٹے انہیں ضرب دے لی تیسرا حصہ اس تو 3 باری پڑھ لو پورا قرآن ہو جائے مردے نو بخش دے کوئی 3 باری نہیں حضور نے آخیا صرف 1 باری آخیا وہ بھی اس پاروں نہیں آخیا بے 3 گنا کر لو گے پورا قرآن بن جائے نہیں گل ہی اور سی تو لوگوں نے سوال کیا بھی کیوں حضور نے آخیا تیسرا حصہ تو امام نے پوری کتاب لکھی پھر جواب اہل ایمان کہ ایمان والے لوگ یہ کی جواب دیں پڑھن دے قابل ہے علم دین دا جڑا وہ پتا کرو یہ گپاں میں سنتا کی فائدہ کیوں اپنے دماغ بھی خراب کر دیتا اولاداں دے بھی کرو دین خالص بالکل ایک سچا سونا ہے یہ کوئی ملاوٹ نہیں تو امام نے فرمایا یہ گل کوئی نہیں میں 3 باری پڑھ لو تو قرآن ہو جاتا اصل ہے اب قرآن جڑا نا یہ 3 ہی اصل مضمون ہے باقی جنہیں وہ صرف تفصیل ہے ایک کرلا وہ بیان ہے کہ وہ کہڑیاں صفتاں وہ کی اختیار ہے کہڑے حقوق ہے کس طرح وہ شرک تو پاک ہے اور ایک اس تو بعد ہے کہ اس خدا نے بندیاں دی ہدایت لیے رسول بھیجے تو امتاں نے انہوں نے رسولوں نے کی کیتا انہوں نے حشر کیا دوسرا مضمون ہے اور تیسرا ہے مرن تو بعد مٹی نہیں ہو جانا ایک اگلی دنیا ہونے والی ہے اس تو اصل 3 مسئلے ہیں جڑے قرآن بیان ہے باقی انہوں نے نال ہی مل اللہ رسول اور آخرت یہ اندر اللہ کا بیان 4 آیتاں جس طرح ہویا بے آدمی بودھزم پڑھ لے ہندوازم پڑھ لے یہودیت نصارہ جو کافر بے ایمان سب کا پڑھے جتھے جتھے وہ ٹھوکر کھا گئے نا انہاں 4 آیتاں چ انہاں دا جواب ہے اور یہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنا چاہتے تھے بھی اس 21 سورت میں کر دینا بھی سارے مذہب جڑے انہاں سوایا 4 آیتاں ہی کر دی اس تو یہ جو فرمایا ادا ہی ہے جی اسی کسی بچے نو آخیا بیٹا جی ریاضی سیکھنا چاہنا چھوٹی جی کتاب پڑھ لیں گے تو ریاضی آ جائے وہ یہ نہیں بھی وہ 3 باری پڑھنی ہے یہ لوگوں کے اپنے مسئلے فرمایا یہ پڑھ لو گے انج سمجھو تھی قرآن کا تیسرا حصہ سمجھ گئے توحید سمجھ آ جانی ہے اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جانی اللہ پھر عہد پھر سمجھ پھر کفر لفظ ہی ایسے ہے کہ نہ تو اسی دفتر لکھ لے جائیے نہ مک جانے ہیں سورت نہیں مک تدے سورت نو آخیا گیا اخلاص ہے انہیں روک کٹ دیتے ہیں شرک دا میل دور کر دیتا ذہن صاف کر تو آیت الکرسی قرآن دی یاد آیت ہے اور ہر نماز تو بعد پڑھنے دی حضور نے فضیلت بیان کی چیئے بڑا آ جائے بیان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیتا ٹکڑے اللہ لا الہ الا ہو اے پھر عربی زبان کے مطابق ان کیا جاتا کہ اصل اتنے اس طرح ہے ہو اللہ کہ وہ اللہ ہے
اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ کی ہے؟ ہن تسی ذرا پڑھے لکھے لوگ بھی وچ بیٹھے، اللہ اصل چال الہ ہے، عربی زبان الہ دے نال ایک ال لگیا جس نے الہ، الہ ہر ایک نوں کہہ دیندا جنوں بھی کوئی پوجدا، کسے نوں بھی کوئی پوج رہا سچا ہے جھوٹا وہ دا الہ ہے، وہ دی پوجا کر رہا۔ جدوں وہ الہ بولنے انگریزی پڑھنے والے بچے آندے بھی اے مین کہہ دیو جڑا مرضی آدمی ہو، جدوں دی مین کہنا وہ خاص ہونا۔ اللہ نے الف لام لا کے کہ جڑے جھوٹے معبود ہیں نا وہ الہ ہے، الہ جڑا نا اصلی حقیقی معبود صرف میں، میرے تو سوا کوئی نہیں۔ اے فکرہ ہی شروع کیتا کہ جنوں اللہ آندا نا منو وہ الہ ہے حقیقی، اور نال ہی پھر وہ دی نفی کیتی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا الہ، اس تو الہ جن نے بنائے سر جھوٹے۔ پہلا تو یہ جملہ الہ کی ہے سادہ زبان بیان کریے کیونکہ معبود کرتا اور پھر اتنے گل گول مول ہو جاندی۔ الہ ہوا جنہوں آدمی اپنی مشکلات پکارے، میرے بارے سمجھے نا بھی اوکھی بنے تو میں انہوں آواز دینا تو میرے حالات جاندا تینی طاقت ہے وہ میری نہ غیبی مدد ہی کہہ سکتا، انہوں وہ مشکل کشاک ہے حاج درواز جو مرضی ہے تباہ ہو چکا، وہ دا الہ عربی زبان انہیں اللہ تو سوا الہ من لیا۔ اے مقام نہ نبی دا نہ کسی امام دا نہ پھر کوئی مدد نہیں دینا، نہ کسی نے بدلی پکارنا جائز ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ایک ہی ہے جنہی اعلیٰ شان اس لائق ہے کہ مشکل بنے حاجت پوے کوئی ترلا نہ پکارے۔ در بلا یاری مخا از ہیچ کس بندگاں را نیست ناصر جز، اللہ تو سوا کوئی فریاد رس نہیں ہو انہوں پکار۔ ایک پکارنا انہیں نے مفت نہیں نہ ہوں، جس کو کام لینا چاہتے دی سیوا بھی تھی کر دے وہ لیے پھر نظر آنے آدھا کہ چڑھاوے چڑھتے انہوں دے نام دے بکرے ہوں، انہوں دے درباراں سے جاندیاں مٹھائیاں دیگاں، یہ پھر نیاز بھی جڑی ہے عبادت ہو جاندی، کوئی بندگی اور پوجا دو ہی ہیں کہ مشکل دے وقت انہوں پکارے اور نال دیاں نظراں دے آدھاں دے انہوں عربی زبان سے الہ آندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے آکھا یہو جہا جرانا کہ جنہوں تسی اپنی حاجات پکار سکو تو جڑیاں نظراں دے صرف اللہ دی ذات ہے اور کچھ نہیں، وہ سب وہ بندے ہے، وہ دی رعیت ہے، حاکم مطلق اللہ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہر شاید جڑا نا سہارا دین والا انہوں قائم رکھنے والا اللہ ہی۔ یہ الحی کیا بہت لوگ یہ سوال کرتے رہیں گے، پیدا ہی ہوں سوال کہ تسی سارے دیندار لوگوں نے جب دنیا خدا نے بنائی ہے، انہوں اللہ نے بنایا، انہوں پھر شیطان نامراد کہنا انہوں کنے پھر بنایا؟ تو آندے جی انہوں کہ نہیں بنایا وہ اپنے آپ ہے، تو ادھا ہی دنیا بھی اپنے آپ ہے، پھر کیوں نہیں تھی من لیں؟ اس تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا کہ دماغ بٹھاؤنا بے ہر شاید ایسا وقت آیا جدوں ہے نہیں سی، عدم سابق پہلا وہ نام نشان نہیں سی، بعد چ بنی، اور پھر وقت آتا نہیں ہوں۔ اس تو دی حیات زندگی جڑی وہ ادھار منگی ہے کہ اللہ نے انہوں زندگی بن گئی جدوں کھو لینا واپس بہت ہوگی۔ ایسا الحی اے انسانوں بھی زندہ کہتا ہے، بدنامی عربی زبان دی مشکل ہے اور کی کہے اللہ اسی زندہ نہیں، زندہ اخوان دے لائق عربی زبان چ ہے یہ پھر ایک یہ ہے یون لفظ اصل یہ ہے فالن دی طرح، مگر وہ پھر دو یہاں کٹھیاں ہو کے شد بن گئی ہے یون۔ یہ صفت ہی اسم مشبہ دی کہ ایسی ذات جی زندگی ہمیشہ ایک کڑی بھی نہیں آئی جدو ہے نہیں سی اور نہ کوئی وقت آنا جدو نہ ہوئے۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق کا بہت پیارا جواب ہے، جدو کسی نے کیا خدا کدوں تو انہیں آکھا تو وہ وقت دس جدوں ہے نہیں سی، پھر میں تینوں دساں کہ فلاں وقت تو وہ لیے تو وقت ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تو۔ باقی رہی گل بھی دنیا نے اسی کیوں نہیں من لیں گے، یہ ہمیشہ تو نہیں من سکتے۔ ایک کپڑا جو نا چوگا اس دنیا سے پورا نہیں آتا، ورنہ جواب ایک ہی ہے۔ دہریا بھی کہنا بھی ایک شے ایسی ہے جی کسی نہیں بنائی، انہوں بھی کہنا پہنتا وہ مادہ نو آتا کہ ہور ہر شے بنی ہے مادہ قدیم ہے، جواب ہوتا بھی جڑا عقل کے مطابق ٹھیک ہے، ایک شے تے رکنا پینا کہ وہ نہ بنی ہوئے چلی جائے، وہ مادے نو آتے اسی اللہ نو آنے۔ ہوں سوال اینا ہی ہے بنا دونوں تو جواب صحیح کہڑا دے تو اس دنیا بے جان شاہیں نظر آدیاں جی مادہ تو اسی یہی من لیں جی مادے دے ٹکڑے ہوئے، مگر اس دنیا زندہ سننے والے ویکھن والے عقل والے شعور والے نیکیاں کرنے والے بدیاں یہ سارے انسان نظر آتے، یہ مادے چ نام و نشان نہیں، نہ وہ زندہ نہ سنتا نہ ویکھدا۔ ہوں یہ گل کہنی بھی مادہ چ بنی، مادہ آپ انہوں شاید تو خالی سانوں نے دیتی ہیں، اتوں دیریت جی وہ بالکل دا جواب جھوٹا، اللہ نو مننا پھر سوال حل ہو جاندے کہ آپ زندہ سانوں نے زندگی جو خود سنتا سانوں سننے والا بنایا۔ داؤد علیہ السلام نے سادہ جی گل کی کہ جس نے ہمیں دیکھنے والا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا۔ اس تو بہری ثابت کر دیں بھی مادے چ یہ شانہ آ گئی تو ابھی وہ نام اللہ رکھ لیں گے، کوئی گل نہیں، ہونا وہ چاہیے جڑا زندہ ہوے سنتا ہوے علم عقل والا وہ دنیا بنا سکتا، بنائی ہوئی شاید جی شاید نظر آدی
اس پر اللہ تعالیٰ نے آخیا جہاں تمہوں میں آنا نا کہ اتنے ایمان لے الحی ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے، یہ فارسی کہہ دو زندہ ہے جاوی، کوئی وقت نہیں آیا کہ نہیں سی نہ ہونا کہ نہ ہوئے کدی، ہمیشہ 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 جلی تسلی دینی، کوئی وقت نہیں ہوتی قدیم مرضی۔ اور باقی باقی دنیا کس طرح قائم ہے؟ خود وہ زندہ ہے اپنے آپ القیوم، باقی ہر شے جڑی وہ سہارے قائم ہے، نبی ولی عرش مولا زمین اسمان انہاں سارے تھام کے بیٹھا ہے، وہ آپ انہوں حفاظت کر رہا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ قیوم دے اندر انہاں ساری دنیا دی بقا دا بیان آ گیا کہ آپ زندہ اور باقی ساری دنیا دا بقا جڑا نا کہ کیوں قائم ہے، وہ سہارے سے قائم ہے، وہ چلا رہا، وہ حکم نال جدوں نے چاہا فلاں کر کے رکھ دینا، انہاں دا اپنا کوئی وجود نہیں دینا، انہاں دے اندر اپنی ذاتی خوبی ہے۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، ساری جی اسی ماڑی پوٹھی زندگی کو 50-60 سال کی ملتی ہے، وہ کمزوریاں، کوئی لولا لنگڑا کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو نیند آ جاتی ہے، بڑے بڑے نبی رسول جڑے بے ہوش ہو جاتے نیند کی حالت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ کی گزری، انہوں تو کائنات کو وڈا، جدوں اللہ کے رسول علیہ السلام دے آخری دن سی، آپ نے کوشش کی مسجد جاواں، پانی منگوایا، ٹب چ پایا، حضور نو بٹھایا، پانی پایا، تے پوچھا آپ نے جماعت ہو چکی ہے دے نہیں، لوگ اڑیکتے، اٹھن کا ارادہ کیتا، بے ہوش ہو گئے، پھر پانی پایا، پھر اسی طرح پوچھا، پھر بے ہوش، 3 باری پھر بس ہو کے اپنا آخیا چلو لوگوں کو کہہ دو نماز پڑھ لین۔ اس تو اللہ آخیا کنہوں پوچھتے پھر دے، ٹھیک ہے میرے پیارے ہے، میرے نبی ہے، میری خدائی میں تھی سمجھتے بھی خدا ہونا کوئی معمولی گل، میں وہ خدا جڑا ایسا زندہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نیند تے کجا رہی ان مونگ بھی نہیں آتی، ایسا بیدار زندہ، وہ اس جہان کو سمجھا۔ اور ٹھیک ہے غلام جی رانی برک جس طرح بھی مگر انہیں سمجھاؤ لی ایک اسرائیلی روایت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام دے ذہن کی گل آئی، ایڈا جہان خدا سنبھالدا، انہوں تھکاوٹ نہیں ہوندی، کدی وہ نیند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شیشے آخیا پھڑ، ایک ادھر پھڑایا کہ ادھر تھوڑی جی ٹھنڈی ہوا چڑی پورے دی، نیند آئی ذرا ہویا شیشے کیا ٹوٹ، فرمایا کو سمجھ آئی کہ مینوں اونگ آ جائے جہان قائم رہے۔ اس تو فرمایا خدا ہوا نبیاں ولیاں جنہ مرضی اچھالو سوندے بھی ہے، بے ہوش بھی ہوندے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، دنیا کس طرح سنبھال سکتے؟ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ انہوں گھلاٹ آتا ہے نہ نیند آتی۔ انہیں سارے شیعہ دوستوں نے حالانکہ حدیثاں بالکل صحیح، یہاں کے اپنے اصول سے نہیں اسی من نہیں سکتے نبی نے اتنا، جدو فرضی بندیاں گلاں منن لگ پے پھر نہیں رہندا۔ نبی علیہ السلام دا آندا کہ آپ نے ایک سفر کیتا، ساری رات سفر کیتا، تھک گئے، پچھلے ایسے رات دے آپ نے آخیا کون ہے یار سارے اور اسی آرام کر لیو، ذرا خیال رکھے، جب فجر ہوگا نا تو جگا دے، باقی آرام کر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ آخیا یا رسول اللہ سب سو جب میں خیال رکھوں، وہ اونٹ دے کجاوے نال پشت لگا کے مشرق نو منہ کر کے کھڑے ہو گئے، بے فجر ہوگی تو میں جگا دوں گا، مگر انہوں تے بھی نہیں جگا لبا، سو گئے۔ دن جب چڑھیا سورج ذرا گرم ہویا، حضور دی اکھاں پہلاں کھلیاں تے آپ نے آخیا بلال تیرا خیال رکھنا کتنے گیا؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ کچھ نہ کہو، جڑی شاید تہاڈے تے گل باغی میرے سے جائے، چارہ کوئی نہیں رہا، تھکی تے دن چڑھے پھر آپ نے آخیا اٹھو، دوسری وادی جا کے وضو کیتے، پھر اذان اخوائی، 2 سنتاں پڑھیاں جماعت لیلۃ التعریس پہنچی، سب شیعہ سنی کتاب صحیح سندا نہیں جی نبی نے اس طرح نہیں ہو بھائی تسی کولوں دین بناونا، کتاباں کٹ کے ویکھو، یہ تو فرق اللہ نے سمجھایا بھی جنی مرضی شان ہے سوندے بھی ہے، بے ہوش بھی ہوندے، یہ دنیا سنبھال سکتے؟ صرف میں وہ خدا ہے جڑا ایسا زندہ اور قیوم ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ انہوں اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ اگے پھر بنایا اور یہ ٹکڑے بھی بچے جڑے نا پڑھے لکھے ذرا ذہن چ رکھنے بھی اس طرح چل دے، پہلا ہاں ہوندی ہے اللہ وہ اللہ ہے، اور اگلا جملہ نفی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پہلا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، اگلے ٹکڑے چاہ جاتا کہ جی زندہ اور قیوم ہے تو انہوں پھر نہ سونا چاہیے نہ ایک نفی ہے، وہ پہلی شے ہی مکمل کر لی، کیونکہ سو جان والا اور اگراٹ والا جڑا ہے قیوم نہیں ہو سکتا، سنبھال نہیں سکتا دنیا۔ ہوں اگے بھی فکر آیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنی ملکیت ہے، کسی دوسرے کا مرلہ بھی نہیں، کسی نے کوئی بنایا ایک رونٹا نہیں پیدا کیا جسم کا، کہتے نا میرے شریک بن گئے، جہان میرا اور میں ہوں بے بس ہو کے لم یکن لہ ولی من الذل، میں ماڑا پی گیا کوئی کمزور ہو گیا، میں ہوں دنیا میں دیتی اللہ لہ الخلق والامر، سن لو یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے اور وہ حکم چل رہا، کسی نبی ولی کا نہیں چل رہا، میرا حکم جاری ہے۔ اس وقت لہو ایک ملک لی کہ ہے کہ جہان مالک کون ہے اللہ، یہ لام چین نہیں چیزاں چھپیاں میں 27-28 مانے ہیں عربی چلے، ایک لام ہی لہو ملکیت بھی ہوتی ہے،
دوجے کسی نے کوئی بنایا ہوئے تو مالک ہوئے. اور دوسرا ہے بے دے جی تدبیر ہے حکم چلتا وہ بھی میرا. کئی ہوں چیز میری ہے مگر دوجے نے سامھ لی ہے میں آپ ہی حوالے کر دی. نہیں فرمایا اے مالک ہی میں اور یہ چلاؤن والا اور یہ تدبیر انتظام کرنے والا ہی میں. اس تو سنا کسی دوجے کا دخل نہ منو. اور انہیں مکمل کر کے آخیا بے حصے دار ہونا تے گزار رہا اتنے تے بھی ہے من ذی یشفع عنہ الا بإذنہ. جی تھی آخو نا کوئی نبی والی اینا اثر رسوخ رکھتا اینا اللہ کے دربار چاہتا رو پیا بھی جی وردیا تو اللہ مننی پی ہے. اتوں بھی مشرک کام تباہ ہوئی جی. پہلے انج ہی کیا پیا دوجیاں کا حصہ جی حصہ نہیں بنایا تو کیا سفارشی ہے. یہاں کی سفارش نہیں رب رد کرتا. یہ بڑے لاڈلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخیا یہاں لاڈلیاں اللہ نے کوئی مقام نہیں دیتا کہ خدا دے فیصلے دخل دین. من اللہ دی سوال کیتا ڈاڈا کون ہے وہ نہ لو میرے سامنے جو میری اجازت کے بعد سفارش کر سکے. تھی آدھے ہو منوا لوے منوا زبان نہیں کھول سکتے. لا یتکلمون الا من اذن له بول بھی نہیں سکتے جب تک میں اجازت نہ دوں. سب سر نیاں کر کے کھڑے ہیں. کیوں تھی میرے نال میں لڑائی جاندے پے انہوں پوجو کام کرا دوں گا. من ذا الذی یشفع عنہ الا بإذنہ. نہ کوئی حصے دار ہے وہی بادشاہی کہ نہ کسی کا اینا اثر ہی ہے کہ حصہ تو کوئی نہیں مگر جو چاہے منوا لینا. فرمایا ہو جی کوئی گل نہیں. اللہ اپنی وہی مرضی ہوئے عذاب دے مرضی ہوئے بخش دے. لوگوں کی رائے دا محتاج نہیں. کوئی جیڑی نہیں رکھی بھی جج دے نال کئی سارے بیٹھے ہیں. پہلا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور بڑی پیاری بات پھر سمجھائی بھی کیوں پھر اللہ تعالیٰ کلا ہی چلا رہے. جڑے دوسرے پڑھے لکھے دے ذہنوں اللہ نے تسلی دیتی نا منطق سمجھو لاجک. فرمایا یہ دل علم چاہیے جہان چلاؤ واسطے ذرے ذرے کی خبر ہونی چاہیے. من یعلم ما بین ایدیہم وما میں انہاں دی سفارشاں منی جاواں یہ تے اپنا نفع نقصان نہیں جانتے. اینا ہی نہیں کسی نبی نے پتا میرے لیے کہڑی شاید چنگی کہڑی ماری. موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے. اللہ نے اکھاں کھولن لیا کہ حضرت خضر نہ پھروایا میں صرف تین ہی گلاں سامنے توتے اڑ کے پکار اٹھتا رہا بھی یہ کی ہو رہا ہے کی ہو رہا. بعد چ انہیں آخیا بھی اللہ کے حکم نہ کیتا تے وچ راز آ یہ اتوں ویکھن لی گلاں ماری. اس تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس تو ہی بیان کیتا کہ نبی نہیں یار سمجھ سکتے بھی اس دنیا کی ہو رہا. اس تو میں انہاں دی سفارشاں منا تے کارخانہ تباہ کرنا یہ جہان برباد کرنا. میں آپ جاننا بھی کہڑی شاید بہتر ہے کہڑی نہیں. یہ مسرتاں میرے علم تے انہاں دی انہاں نوں انہاں کی پتہ لگتا جنہ میں دسدا. اس طرح جڑا فرشتیاں دے بارے چاہیا کہ آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہوا انہوں نے آخیا خون خرابے کروں گا. اتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں تمہیں علم نہیں میں ہر شہر جاننا. تو بیچارے من گئے. انہوں نے ادب نہ پھر گل کی سبحانک اسی یقین رکھتے ہیں کہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. لا علم لنا مگر سانو علم کوئی نہیں اللہ ما علمتنا سوائے دے کبھی کوئی گل تو دسیں. اس تو فرمایا پہلا جے انہوں آدھے جہان چلا رہے تھے یہ ثابت کرو کہ ذرے ذرے نوں جان دے. کدے گمراہ لوگ پھر علم غیب تے بحث کر دی میں فضول جھگڑے نہیں. یہ جڑ توحید. اگر تسی کہ ہور نوں من لیا کہ وہ بھی سب کچھ جانتا تو پھر شرک دا بوا کھول گیا. پھر گنجائش پیدا ہو گئی. اگر وہ جانتا تو پھر اس کو مت مانگ لو. اللہ نے کیا نہیں ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ ہاں کہ اللہ جانتا ہر وہ شے نوں جڑی لوگوں دے سامنے ہے جڑی انہاں تو بول لے. انہوں عالم غیب و شہادہ کیا ظاہر شیاں بھی جانتا جڑی بندے دیکھ رہا ہے اور جڑیاں نے تو کسی نہیں دیکھیاں انہوں نے بھی جانتا. جو گزر گیا وہ بھی جانتا جو آن والا وہ بھی جانتا. وہ دا علم ماضی حال سے محیط ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جنہاں تسی آندے نا مشکل کشاد حاجت روا یہ کوئی نہیں جانتے. یہ صرف ہونا ہی وہ علم تو جانتے جڑا آپ دسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب بیڑی سوار ہوئے صحیح بخاری چاہتا بھی اس وے ایک چڑیا آئی اور نے سمندر چ چنج پانی دی پڑی تے حضرت خضر نے آخیا موسیٰ مینوں تینوں جڑا رب نے علم دیتا اس طرح جویں سمندر چ قطرہ. سمندر وہی ہے. اس تو اللہ پاک فرمایا ہر شے نوں جاننا میں میرا ہی کام ہے فیصلہ کراں بھی ایک کام ہونا چاہیے کہ نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. باقی کچھ نہیں جانتے سوائے دے کدی میں انہوں کو گل دسنا کوئی خبر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدمہ آਉਂدا سی. رسول خدا پہلا اعلان کر رہے منن والے ہوں جو مرضی بنائی پھرن. اللہ دے رسول کبھی کوتاہی نہیں کیتی حقیقت کھولن دے. صاف دسیا کہ میں بشر ہاں اور میں کوئی نہیں جانتا بطور چو کہڑا فریق سچا کوئی جھوٹا. مینوں انہاں دونوں فریقاں دا کوئی علم نہیں. میں تہاڈیاں گلاں سن کے فیصلہ کرنا. ہو سکتا تہاڈے ایک بڑا چرب زبان ہوئے چلاک ہوئے اتنا گلاں کرے میں من لواں کہ سچا. میں خیال کرنا آپ نے لفظ فرمائے تو میں وہ حق فیصلہ کرنا تو خوش ہو کے نہ جاوے کہ نبی کو فیصلہ کرا دیا حلال ہو گیا. اگر اس طرح انہیں چلاکی نہ فیصلہ کرایا تو دوزخ دا ٹکڑا پاویں لے جائے پاویں چھٹ. اس وے کئی جڑے سے انہوں نے توبہ کر دینی بھئی یا رسول اللہ میں جھوٹا میرے حق فیصلہ نہ کرو. آپ نے کھول دینا کہ میں بشر ہے اور کوئی نہیں جانتا تو کون سچا کون جھوٹا.
خدا دا نام بنو، جو دین ہے نا وہ کتاباں چ پڑھو، ایویں جڑا کوئی عالم ممبر سے چڑھ گیا جھوٹی سچی کہانیاں سناتی، یہ نہیں ٹھیک ہے، بالکل یہ کوئی حق نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سی، بنو مستلق دا قبیلہ سے اتنے چڑھائیے، واپس آؤں ایک کنویں تے مقام سی، سارے مسلمانوں دا کیمپ لگا، ایک انصاری اور ایک مہاجر پانی کڈن تو جھگڑ پے، ایک نے دوسرے ذرا چونڈی وڑتی، انہیں دعائی دیتی اپنے قبیلے، یا الانصار، انصار بھی تلواراں کٹ کے آ گئے، مہاجرانوں نے آواز دیتی، مہاجر آ گئے، صاف بندی ہو گئی، مسلمان مر چلے۔ نبی علیہ السلام نے آواز سنی، خیمے تو نکلے آئے، پھر آپ نے آ کے آخیا کہ میری زندگی کی جاہلیت کی آوازاں، پھر کفر دے نعرے شروع کرتے جی انصارو آجد مہاجرو، کوئی گل ہے جڑا جھوٹا انہوں جھوٹا کرو، برادریزم کوئی شے نہیں، اگ بجھائی ٹھنڈی کی، مگر اس پاروں پہ کم ہو گیا خراب، گل چل پی، اگر پھر بہن گئے تو گل چھڑ جاؤ گی، آپ نے حکم دیتا کوچ کرو، بہت تھک گئے لوگ، تیرا چون بھی آپ آرام کرنے چل دے ہی رکھیا۔ اسے ایک حضرت زید بن ارقم ذرا چھوٹی عمر دے سی صحابی رسول، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ عبداللہ بن ابی اور وہ ساتھی بھی بیٹھے جاندے سی، نمازاں بھی پڑھتے، جہاد ہے کہ منافق سی، اندروں نے پلید سی، تو عبداللہ نے معاذ اللہ سورہ منافقون سے سارا ذکر آتا، اپنے نالدیاں نو آکھیا توبہ توبہ، ایڈی کفر دی گل انہیں کہی کہ تواڈی مثال ہوئی ہے سمن کلبہ کیا کل، کہ کتا پاڑو تو نہیں وڈن آ گئے، تسی انہوں نے تھان دتا چھتر کھادے جاتے، جی میں کہندا سی نہ انہوں نبی نو منو تو شہر جناب تسی میری نہیں سنی، ہن کی نتیجہ نکلا، تواڈے بندے دے چونیاں وڑیاں تھپڑ وجے، اگ لائی انہیں، اور نالے کیا لا تنفق ولا من رسولہ، ہن بھی جا کے انہاں دے چندے بند کرو، انہوں نے کوئی فنڈ نہ کر دو، حتیٰ ینفذوا، بھکھے مردے تو نکل جائیں۔ یہ بھی کلمات کیا بھی اسی واپس جاؤں گے تو عزت والے جڑے نے ذلیلاں نوں کڈ دیں، اپنے آپ نے عزت والا آکھیا، نبی علیہ السلام اور آپ دے ساتھیوں نے ذلیل آکھیا معاذ۔ یہ حضرت زید نے سننی بچے نے، انہیں آ کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا یا رسول اللہ کالے مسلمان ہو تو آپ بکواس کرن رہے، تو حضور نے بلایا تو قبیلے دے بھی لوگ آ گئے، عبداللہ بھی آ گیا، انہیں آخیا توبہ توبہ یا رسول اللہ سی تو اللہ دے نبی مننے یہ جی گلاں سی کر سکیں، اتنے صاف حدیث چاہتا کہ حضور نے زید نو جھوٹا کر دیتا کہ تو بچہ جھوٹ بولیا تو انہوں نے سچا کرتا، کوئی خدا دا خوف کرو، رب بندہ میرے سوا کون غیب جانتا۔ حضرت زید فرماؤندے مینوں اتنا صدمہ ہویا کہ میں سچا سی اور صحیح صلاح دیتی، میں جھوٹا فصدقہم وکذب نہیں، حضور نے انہوں نے سچا کہتا، مینوں جھوٹا کہتا۔ مدینہ شریف جا کے بیچارہ کئی دن کرونا نکلیا، اللہ تعالیٰ نے پھر صورت اتاری کہ منافق جو ترکو آؤندے نا، نہ ہی وہ منافقوں تے قسماں کھاندے تو اللہ دا رسول ہے گے جھوٹے، یہ کوئی نہیں مندے، گلاں انہوں نے کیتیاں، پھر حضور نے سچ کے نالے کن مڑے وہ پیار نہ کیا یاد الدن وہ کنوں اللہ نے تینوں سچا کیتا، باقی تم ہی سچا ہونا، جھوٹے نکلے۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے مینوں رب رہن دیو، انہوں نے میرے بندے من، ٹھیک ہے نیک ہے چنے، میں خدا کوئی نہیں، اللہ جاندا ہر وہ شے جڑی تواڈے سامنے ہے جڑی تواڈے تو لے، ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، باقی جڑے نا یہ جنہ کو دسدا انہاں پتہ، اور یہ بھی نہیں کہ سارا بشیء من علم، یہ جو اللہ دے علم تو ذرا برابر بھی نہیں اپنے آپ سمجھ سکتے جب تک وہ اپنی مرضی نہ وہ دسے تو پتہ لگتا، ورنہ کوئی پتہ نہیں آئے۔ کنے موقع اسی طرح نبی علیہ السلام کچھ کرتے رہے، سورہ نساء کھولنی پاویں اعلیٰ حضرت دا ترجمہ ویکھ، شیعہ دا ویکھو سنیاں دا ویکھو۔ مسلمان ایک جڑا سی انہیں چوری کی ہے منافق سی، مسلمان بنیا، یہودی وہ دوست وہ گھروں نے ہتھیار چوری کیتے، آٹا چوری کیتا، مگر آٹے دی بوری سی چوندی پھٹی سی، وہ آٹا چوندا ہے، انہیں آ کے ایک مسلمان سچا جڑا وہ گھر رکھ دیتا، یہودی دے رکھ دیتا، بیا تو نہ میرا یار سامان سنبھال میں پھر تیرے کو لے لوں۔ سویرے جب آدمی اٹھیا جن گھر چوری ہوئی انہیں کھوج کڈیا، وہ یہودی دے کھرا چلا گیا جتنے سامان پیا، یہودی آ کے یار مینوں کوئی پتہ نہیں تا فلانا مسلمان میرے کو رکھ گیا، وہ جانے تو کہ میرا کوئی دخل نہیں۔ معاملہ نبی علیہ السلام کو آ گیا، اور توما بن بیرک منافق دا قبیلہ ہی آ گیا، انہیں قسماں چکیاں یار سورا ایڈا نیک پاک مسلمان اے یہودی بدنام کردا، یہودی چور ہے، وہ بے گناہ یہودی پہ پات۔ نبی علیہ السلام نے سگوں ڈانٹیا حضرت ابو قتادہ نو، تو کیوں بے گناہ مسلمان دے مگر پہ اپنا چور نہیں پھڑتا، یہ تم چلیں اللہ دا نبی وہ ساتھ جھگڑیا، جتنے قرآن چاہتا تو اتنے یہاں کی طرف جھگڑ لائیں گا، میری عدالت کیویں کریں گا جب میرے سامنے پیش ہون گے، پھر کون انہوں کی صفائی دے گی، کیوں یہاں کی طرفوں تو جھگڑنا۔ اور نال کیا ہے مسلمانوں کے ایک گروہ نے بالکل تہیا کر لیا سی تینوں گمراہ کر دیں، غلط رستے سے پا دیں، بے گناہ چور بنا دیں تو چور بری کرا دیں، جھوٹے آئے
چوری انہوں نے کی یہودی کوئی 2 رکوع پھر حضور نے بری کیتا نا. اس تو بھائی کوئی خدا دا نام نہ تے آیت الکرسی سمجھو کہ اللہ آندا میں ہر شے جاننا, باقی جڑے نا انہوں جنہ کہ میں دسنا انہاں پتہ کوئی نہیں. اس تو دنیا کی انہوں نے چلاؤنی تے انہاں دی سفارشاں میں اگر اندھا تم منی جا میرا سارا نظام ہی چل پٹ ہو جائے. وسع کرسی السماوات والارض, اللہ دی کرسی جڑی نا وہ آسمان اور زمین جڑے نا آئے وہ ایڈی وڈی ہے بے آسمان بھی وہ زمین بھی وہ بہت وڈی کرسی. کچھ ایسے خیال دے تو کرسی ادا دی جی میری ہے ممبر اتنا ہی اللہ پاک دی کو بہت وڈی کرسی تے زمین آسمان وہ بڑے ہے. انہوں نے یہ روایتاں بھی لکھیاں کہ جڑا نا کرسی وہ سامنے زمین آسمان ادا ہی جنگل چ چھلا پیا ہو اینی مندری وہ چھوٹی جی ہے, جنگل بہت وڈا, کرسی بہت وڈی ہے. عرش اے زمین آسمان وہ جی ایک چھاپ ہوتی کہ کرسی عرش دے سامنے نہیں, مگر یہاں گلوں جان کا کوئی فائدہ نہیں. کرسی وہی ہے جی ساڈے پٹو صاحب اللہ معاف ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے. کرسی اقتدار اور حکومت نو آدھے بادشاہی نو اللہ نے وہ ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نہ کرسیاں سے بہندا جڑا آدھے نا کہ اللہ کئی دوست تانا دیں کہ سنیاں جی حدیثاں آتا بھی اللہ تعالیٰ جو کرسی سے بہندا نا تو جی نویں کاٹھی چر چر کر دی نا ادا ہی وہ چی چی نکلی بھائی یہ حدیثاں جھوٹیاں پہ اہل سنت دی کتاباں سنی آپ من جھوٹیاں. اس پاروں پھر کے نا ایک دوسرے کو بدنام کریا کرو. جب ایک ٹولا آپ ہی آتا بھی یار کسی جھوٹے نے لکھ دیتی ہے اسی نہیں منتے. لہو اتیت جرا چی چی کوئی نہیں, یہ جی کرسیاں نہیں اللہ دیا نام سے بہندا. باقی حکومت ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بادشاہی جڑی چپے چپے زمین آسمان دا کوئی کونا کوئی گوٹھ ایسی نہیں پھر رب دا راج نہیں, ہر جگہ دی حکومت اور بادشاہ سے. اسی گل کا جواب سی جی پہلا میں مثال دیتی کہ لوگ آتے بادشاہ اپنے تھلے وزیر رکھ لیں کمشنر رکھ لیں ڈی سی یہ رد ہے کہ دوسرے کو ضرورت ہوں بیچارے محتاج ہوں کمزور ہوں نہیں جہان سنبھال سکتے. یدبر الامر من السماء الی الارض, اللہ آسمانوں تو لے کے زمین تک سارے جان کا آپ انتظام کرتا. انہوں کی لوڑ ہے اپنے نال حمایتی رکھنے کی مددگار رکھیں. وہ لیے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض, اللہ دی بادشاہی وہ حکومت زمین آسمانوں تے چھائی ہے, ہر جگہ وہ راج ہے, وہ اپنی حکومت ہے اور ذرہ ذرہ وہ حکم دے تحت. کئی باری جدو آتا قرآن نہیں لفظ آتا کہ ذرہ بھی نہیں ہلتا یا پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کا حکم نہ, مگر مشہور ہے چلو قصہ اسی طرح ہی. تو لوگ اعتراض کر دیں جی اللہ تعالیٰ دے حکم تو بغیر نہیں ہلتا تو گناہ پھر جڑے کرتے لوگ بھی وہ حکم نہ کر. حکم دو درمیان گل سے ایک حکم تکوینی ہے تکبیر دا حکم, وہ باقی وہ تو باہر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک تشریح ہے کیا کام جائز ہے آ ناجائز ہے. بندیاں نو حکم یہی ہے بے شراب نہ پیو, اگر وہ پیندے ہیں وہ انہوں نے اپنا قصور ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ہوندے ہیں طاقت ہوندے ہیں بندیاں نو آزادی دیتی. لاہور بھی بات ہوئی جڑا تھی کہ اسلام آباد سی ول قدر خیر ہے شر من اللہ تعالیٰ, یہ بڑا اعتراض کرنے لوگ کہ سنی جدوں پڑھ دے کہ ہر اچھی بری شادی تقدیر اللہ کی طرفوں تو اللہ ہی سارے کراؤندا نہ, بندے آپ کر دے, انہوں پورا اختیار ہے, انہوں سمجھایا گیا کیا برا اچھا خود کر دے. اور اتنے اللہ تعالیٰ انہوں برا کہندا ہے, انہوں نے دوزخ دیاں سزاواں مقرر کیتیاں, یہ کوئی اللہ تعالیٰ دخل نہیں دینا. مگر جدوں سوال پیدا ہوتا بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سی کہ بندیاں نے کام کرنے. ڈونگے سوال ہے جڑے دہریے کر دے جو انہیں بندے بنائے کیوں پھر جنہوں نے گناہ کی. اور اگر پتہ سی روک نہیں سکتا انہوں نے بے بس کر دے نہ کر. انہاں سوالوں کا جواب تقدیر ہے کہ وہ جانتا بھی سی روک بھی سکتا مگر یہ باوجود نہیں روکتا تو آزمائش نہیں کھاتا. یہ پھر مختار بنایا. یہ ٹیسٹ یہ ہو رہا کہ کون نیکی کر کے جانا وہ نام لے لینا کون اللہ آپ ہی دخل دے دے پھر مجبور بے بس ہو جائے. اس تو دو چیزاں کہ جانتا بھی سب کچھ ہے کہ کی ہونا اور یہ بھی بے بس بھی کر سکتا مگر کرے تو پھر جڑا آپ ہی اختیار دیتا اس سال بہت جڑا انہیں آپ بھی میں پھر مختار بنایا انہیں آپ سے پچھتاؤں. انہیں کہا کوئی گل نہیں من شاہ فل یوم و من شاہ فل جی مرضی کفر کر لو جی مرضی ایمان لے آؤ نتیجہ آ جاؤ اما شاکرا و اما کفورا. میں دونوں رستے تمہیں سمجھاتے طاقت دیتی ہے. یہ اختیار میں ہی تمہیں دیتا امتحان کی خاطر. میں روک بھی سکنا سب کچھ بھی مجھے پتا مگر مہلت دیتی کہ زندگی جو کمانا چاہتے کہ بعد اما شاکرا و اما کفورا جی مرضی شکر گزار بن جائے. ورنہ اگر یہ نہ منی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ بھی ہے اور روک بھی سکتا مگر نہیں اختیار پر نہیں روکتا امتحان لی تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑا اعتراض آتا کہ جاہل ہے جنہوں خبر ہی نہیں سی میرے بندہ کی کرنا. وہ بے بسی ثابت ہوں کہ وہ عاجز ہے کہ روک نہیں سکتا. نہیں روکتا صرف یہ بلو اکمئی حکم حسن عملہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا اور کون برے. ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے امتحان دے کمرے طالب علم بیٹھے ہیں کوئی پرچہ ٹھیک لکھ رہا کوئی گالاں لکھی جاتا امتحان لینا پھر رہا ایگزامینر کچھ نہیں کہیں
جب پرچہ لے لین گے ادوں بعد نتیجہ آ جائے گا تو فیل ہیں یہ اس دنیا اندر کچھ نہیں ہونا، آخرت جا کے نتیجہ نکلنا، ورنہ اللہ جانتا بھی اپنی دنیا کے بارے سب کچھ ہے، پیشگی جانتا اور جو چاہے کر بھی سکتا مگر خود ہی مداخلت نہیں کرتا۔ تو فرمایا زمین اور آسمانہ جو دی حکومت چھائی ہے۔ ہوں اس سے جڑا سوال ہے نا کمزور انسانوں کے ذہن ایڈی وڈی دنیا یہ اللہ تعالیٰ تھک نہیں جاتا ہے تو بڑا مشکل کم کلا کیون سمجھا وہ جواب دیتا والا یعودہ حفظہما، یہاں زمین اور آسمانوں کا انتظام کرنا وہ ذرا بھی مشکل کم نہیں، جی میری ہتھیلی تے رائی کا دانا پیا ہوئے نا یہ تو بھی ہلکا ہے کام اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہ کوئی اوکھا کام نہیں بھی انہیں زمین آسمان ولا یعودہ حفظہما، وہ واسطے نہ زمین آسمانوں سنبھالنا ذرا کوئی اوکھا کم نہیں، کوئی یہ مشکل نہیں۔ آخری دو لفظ جڑے فرمائے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نہیں آکھیا مانا وہ بن جانا سی کہ اللہ عظیم ہے چلی ہے مگر وہ گنجائش ہور دی بھی نہیں۔ عربی پڑھے بچے سمجھن اے حسر ہے، ہوا بھی معرفہ الف لام جڑا علی تے بھی لگا عظیم تے بھی لگا، اس تو جو خبر بھی جڑی ہے نا سبجیکٹ وہ بھی معرفہ اگے پریڈیکیٹ خبر بھی معرفہ پھر وہ حسر ہونا صرف وہی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ صرف وہی علی ہے اور صرف وہی عظیم ہے۔ اس تو سوا جڑے علی عظیم میرے سارے ہمیں برائے نام ہی ہیں، اصل علی اور عظیم تنہا وہی ہے۔ حسر علی کی ہے بلند، بلند کرتا ہوں یہ نہیں کہ وہ بہت اچھے تھا کہ چڑھ کے بیٹھا یہو جہ علو نہیں، علو مکان نہیں، علو مکان ہے، علو مکان کی بجائے علو قدر ہے مرتبہ کہ مرتبے کے لحاظ نہ وہ شان دلی نے تے اندازے تو بہت پڑے جنہ تھی سوچتے تدے یہ گلیں ڈب جاتے جی کہ انہیں اپنے نال بہت سارے اہلکار رکھے آ کیتے انہوں ملنا جی ڈی سی نو ملنا پہنتا فلاں یہ نادانو تھی علی نہیں نہ سمجھتے کہ یہاں چیزوں تو بہت بلند و بالا وہ شان اس تو بہت اچھی ہے۔ یہ مثالاں نال مثالاں گلاں سنیاں رکھ دیاں فرق وغیرہ تے وہ پاک مثالاں کولوں اس دا شان و چہرہ اے شان و چہرہ جڑا ترجمہ علی دا ہی جو بہت بلند ہے پرے تو پرے ہے جنہ مرضی اور رونق اللہ ہے وہ تو گا تھی نہیں اتوں تک جا سکتے تاری اکل سمجھ جڑی نے اس طرح ہی جی ایک کجی ہے اور سمندر کوئی بند کرنا چاہیے کجی بیچاری گنجائش ہے کہ سمندر نو لوے اپنے یہ انسانی عقل کچھ نہیں کر سکتی یہ بالکل عقلاں دی اتنے پیش نہ جاوے جے لگ رکھوائیں وچے ڈب مرندیاں عقلاں حیرت دے ڈرے بڑے بڑے دانشور اخیر پاگل ہو کے بہ گئے کہ شابہ نشستم دری فکر گم کہ حیرت گرفتار سینم گم سادیاں دا کئی راتاں اس طرح بھی آئیاں میں سوچتا ہی رہا اللہ کی اخیر حیرت نے ہاتھ پڑیا حیرانی نے آخیا اٹھ کھڑو کیوں پاگل ہویا اس میدان کوڑے کیوں دوڑنا ہے کوئی انسانوں کی عقل چاؤن والی گل ہے واہ العلی وہ تمہارے اندازوں سے بہت بلند ہے عظیم اور ہر اچھی صفت اور شان وہی جڑی لا منتہا عظمت وہ شان دی کوئی حد نہیں آنی نہ علم دی نہ قدرت دی بہت اعلیٰ حضرت نے دور لایا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نا خیر وہ بھی بہت دور نہیں جا سکیا بیچارہ ڈگ گیا کہ جدن تو دنیا بنائی نے ادن تو لے کے جنت دوزخ داخل ہون تک اے میں نہ کہ اللہ نے حضور نے ذرے ذرے علم دیتا ورنہ دنیا بناؤ تو پہلا بھی جڑا لا محدود زمانہ وہ بھی نہیں میں آندا تے جنت دوزخ تو بعد جڑا ہمیشہ دی زندگی وہ بھی نہیں کہندا اینے نو آنا کہ علم حضور نے دیتا مگر یہ بعد کیا کہ علم بھی خدا دے سامنے اتنا ہی ہے جنہ 10 کروڑ سمندر ہوئے وہ مقابلے ایک قطرے دے بھی 10 کروڑ حصے کیتے جان تو 10واں کروڑواں حصہ قطرے دا یہ حضور دا علم ہے تے 10 کروڑ سمندر جڑے خدا یہ مولانا اندر دا بریلی دا پڑھ رہا اور یہ بھی آخیا میں سمجھاؤں لئی کہتا ورنہ 10واں کروڑواں حصہ بھی نہیں کیونکہ آپ دے علم دی کوئی حد آ جانی آپ اللہ دے علم دی کوئی حد آپ عظیم بندیاں بھی پرانے عظیم کہنا یہ دوسرے وہ عظیم بس ہے وہی ہیں ہور کی کرے عربی زبان مجبور میں سمجھانا پڑتا کیا بھی بلند عظیم ورنہ اللہ نے آخیا حقیقی واہ علی حقیقی علی عظیم صرف اللہ نہ وہ شان دی بلندی کا کوئی اندازہ تے نہ وہ عظمتاں جڑیاں وہ کوئی حد نہ ہونی نہ وہ قدرت محدود ہے نہ وہ علم محدود ہے نہ سننا محدود ہے اے میری آواز تھوڑی دور تک جاندی ذرا پرا ہوئے انہوں نہیں سنتی اللہ تعالیٰ جی ایسا کوئی نہیں وہ دور نیڑے دا کوئی فرق نہیں ہر آواز سنتا ہر شکل نو دیکھ رہا کمال ہے بھی جڑے اجے نہیں پیدا ہوئے وہ بھی جانتا کیا ہونے چاہوں کی تصویر ہونی ہے جڑے جا چکے انہوں نے بھی جانتا اور جڑے نہیں پیدا ہونے نا فرضی وہ بھی جانتا اگر بل فرض یہ پیدا ہوتے تو اس طرح کیوں اس تو اللہ فرماؤں مینوں پہچانو کیوں اٹھتے جے جنہوں مرضی میرے نال رلا دیں
وہ سارے میرے مملوک ہے، غلام ہیں، میرے بندے ہیں۔ اور یہ فخر سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اللہ نے کہا تسی سمجھتے جے بے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کہ انہوں بندہ کہتا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح نے پوچھ کے دیکھو یہ اپنی کوئی حق نہیں سمجھا، فخر سمجھا کہ میں خدا کا بندہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی نہیں آکھیا میں حبیب اللہ میں فلان، جتھے موقع آیا انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ ایک رسول ہے۔ سانو ہر 2 رکعتوں تو بعد پابند کرتا کہ عیسائی نہ ہو تو کافر نہ مرے ہو، تسی اپنے رسول کے بارے جانتے رہو۔ اتنے اچے مرتبے کے باوجود واشہد ان محمدن عبد اللہ دے بندے رسول ہے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام حدیث پاک فرمایا کہ میری عہدہ کی تعریف نہ کرے جنہیں میں عیسائیوں نے کی ہے، انما انا عبد اللہ و رسولہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ رسول ہے۔ اور یہ مینوں ہمیشہ کہنا پیا سی انہوں نے اللہ کا بندہ مننے اور اللہ کا رسول مننے۔ اور یہ بندگی اتنا اچا مقام دے بھی یہ کوئی اعلیٰ صفت ہوں، نادانہ نے بنا لیا بندہ۔ بندہ بھائی میرا تا جڑا ہے کوئی غلام ہوئے وہ اللہ کا بندہ، عبداللہ تو مرتبہ ہی کیوں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، لوگوں کا غلام ہونا عیب ہے، خدا کا غلام ہونا عیب نہیں، شان دی بات۔ اس سے قرآن پاک تسی وینے بے جتھے کوئی اعلیٰ مرتبہ بیان ہویا نا نبی علیہ السلام دا اوتھے ہی ذکر ہے اپنے بندے پر۔ معراج دی رات کڈی وڈی گل ہے، پڑھ کے ویکھو تے سورہ اسراء کس طرح شروع ہوندی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے بندہ۔ جے وحی دا ذکر ہے اوحا الی عبدہ، اوحا الی عبدہ ما، اپنے بندے پر وحی کی جو جی چاہتے ہیں۔ بدر دا موقع آیا سورہ انفال، انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ بدر والے دن اسی اپنے بندے سے کس طرح انعام کیتا کہ تھوڑے جے بندے سے انہاں تے غالب آئے۔ جتھے قرآن شریف کا مقابلہ آیا سورہ بقرہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور کافرو جے تانوں شک ہے اس کتاب کے بارے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے، یعنی جتھے اعلیٰ گل ہے کہ قرآن اتاریا، بدر جماعت کی ہے، معراج کرا، اللہ دے پائی بندہ ہی آندا۔ اور یہ جو اپنے نبی کی عزت سمجھتا انہیں یہ کوئی رسول کی حقیقت سمجھ نہیں آئی، تو اللہ توفیق دے عبد دیگر عبد ہو چیز ہے، میرا بندہ ہونا ہو رہا ہے، اللہ کا بندہ بن جانا واقعی لیعبدون جس کاملی جن انسان بنے ہیں کہ بندگی کر کے کھاؤ وہ کمال نو پہنچا۔ پھر آدھے فرق کنا ما سراپا انتظار منتظر، جی اسی بندے نا اسی اڑیک رہے ہیں بھی کتے خدا کا کلام سنیے، جڑا عبد ہو سی نا وہ انتظار خود خدا کرتا، آپ رشتے بلا کے وہ گلاں کی عبد ہونا بڑا اچا مرتبہ رہ گا یہ ہے کہ اللہ کا بندہ رسول ہے، خدائی کوئی دخل نہیں، خدائی آپ دی اپنی۔ لوگوں نے آپ دے ہتھاں ویکھیا کہ آپ دا بچہ ابراہیم فوت ہو گیا، اس ویلے رسول اللہ دے آنسو جاری ہے، صحابہ نے آکھیا اللہ دے رسول تسی بھی روندے، تو آپ نے فرمایا رحمت جڑی دل چ اللہ نے رکھ دی تے نال کیا ابراہیم تیرے وچھوڑے نہ غمگین میں بہت ہاں، مگر میں زبان چ وہی کہنا جڑے میرے رب نو پسند ہے، انا للہ و انا، اس تو سب بے بس اور عاجز ہے۔ ایتھے رکھو خدا ہی کسی نو شریک نہ کرو، شرک و جرم ہے جڑا اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بسم اللہ۔ الحمدللہ برحمتہ ولم یزل میرا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ آیت الکرسی کے پس منظر میں رسول اللہ کی شفاعت کی وضاحت، کیا یہ کہنا جائز ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ یہ جواب دین تو پہلا جڑا اعلان نا اج دا کہ ایک مسکین بچی دی شادی دا معاملہ اللہ تعالیٰ اجر دے تے بڑھ کے سلیم بیٹا پکڑ اجر دے اللہ پاک سارے اس بچی دی نا شادی دا کچھ انتظام کر دے اج یا شام، اللہ مدد فرمائے تو انہوں برکت دے، حصہ ڈالو۔ مسلمان بچی دی شادی رسول اللہ دی خوشی دا سبب ہے، حضور دی امت ہے، اللہ توفیق دے۔ آیت الکرسی دا جڑا لکھیا جے کہ رسول اللہ دی شفاعت برحق ہے، نیک لوگوں دی شفاعت بھی برحق ہے، مگر وہ جڑا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگاتی کہ میری اجازت نہ ہونی، وہ بھی سمجھنے والی گل ایک شفاعت ہے جڑی ساری دنیا لی ہے، پاویں کوئی کافر ہے پاویں مومن، وہ شفاعت کبریٰ کھوندی
کہ میدان حشر ہونا، قیامت دی جڑیاں سختیاں ہونیاں، دنیا تھڑ بڑھ رہی ہونی ہے، مگر اجے عدالت دی کاروائی شروع نہیں ہونی، عمل ترنے نہیں شروع ہونے، سر تے سورج آیا، زمین اگ بنی، اس وے لوگ اللہ دے پیغمبراں کو جان گے تسی اللہ کو سفارش کرو، بے حساب کتاب تے شروع ہوگے، یہ دخل فیصلے کوئی نہیں، حساب شروع ہوتا۔ یہ جڑے لوگ عدالتاں جاندے ویکھدے اتنے تکے کھانے، کئی دیر تک واری نہیں آتی، اداں دی حال مخلوق دا ہویا ہونا، تو پھر نبی علیہ السلام دی شفاعت نال حساب شروع ہونا، حساب اللہ نے آپ ہی کرنا، کسے نبی ولی وہ دخل نہیں دینا، وہ ہاتھ پیر بولنے، وہ نامہ مال سامنے آ جانا، ہر شے نے اتنے گواہی دے دینی، وہ مطابق میرٹ تے فیصلے ہونے۔ اتنے کوئی آکھے نا سفارش نے کوئی چھڑا، بالکل جھوٹ بولتا، یہ سفارش کا کوئی ذکر نہیں آیا، ہر ایک اپنا کیتا پوتو کا، جنتی جنت جان گے، دوزخی دوزخ جان گے۔ ادوں بعد تیناں قسطاں پھر رسولہ بھی اور نیک لوگ جڑے نا پھر اللہ جانے کروڑاں سال بعد یاد ہونا کہ فلانا بندہ بھی نال ہوندا سی، پھر اللہ دی بارگاہ جان گے، وہ جویں لوگوں دی قید مک جاندی پھر روبکار عدالت تو لے لئی جا کے جیل آنے وکھائی دی جی نیاز مکی چھڑ دیو، اداں ہی حضور نے فرمایا پھر تینیاں واراں جاواں گے اسی فیحد علی حدن، ایک حد خدا مقرر کر دوں گا کہ بندے جنہاں نوں چھڑا لیو، پھر اسی جا کے انہاں نوں کر لیا گے، اور آخری باری پھر کیا بھی ہن وہی رہ گئے جنہاں نوں قرآن نے روک لیا، یہ دوزخ چوں کڈ لے، اے دوزخوں بار بار فیصلے چ یہو جی سفارش کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول دی شفاعت یہ بھی جہاں دنیا سی آپ لوگوں کی دعاواں کردے، اللہ تعالیٰ ان تے رحم کردا سی، وہ بھی جڑی نہیں سی منن والی اللہ رد کر دیندا، اور آخرت پھر یہ اب جہنم تو نکلنا، یہ بھی نصیب ہو جائے بچوں چھوٹی جائیے، یہ بھی سمجھو بڑی وڈی گل ہے، اتھے ہی دائمی پھنسے رہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ کیا حال ہے مولا علی کو مشکل کشا کہنا سراسی طور پر جائز ہے؟ بھائی مشکل کشا ایک چیز جڑی سانو مصیبتاں پیندیاں یا کوئی سانو ضرورتاں انہاں دی مدد منگنی، جویں اللہ کو منگدے، یہو جہا تو مشکل کشا نبی کوئی نہیں، علی نے کی ہونا۔ ایک ہور مشکل کشائی ہے جڑی ٹھیک ہے، مگر وہ مغالطہ پین پروں انہاں چیزاں نوں نہیں کہنا چاہیے، آدمی دھوکھا کھا سکدا۔ ایک مشکل کشائی میں نہیں کردا، کوئی مسئلہ کوئی مشکل لے کے آ گیا، بیعت نہیں سمجھ آؤندی، یہ مشکل کشائی ہر عالم کر رہا، کسی نے کوئی علاج بھی مشکل ہے اور ڈاکٹر اور طبیب وہ علاج کر دے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ بہت مسائل صحابہ کرام نے جدوں کوئی مشکل مسئلہ آیا انہوں نے حل کروایا، اور حضرت عمر رضی نے آخیا کہ ایسا موقع نہ آئے کہ کوئی مشکل مسئلہ آ جائے تو اسے ابو الحسن زندہ نہ موزہ، یہ مشکل ٹھیک کہ علم آدمی نو تو اس باروں کسی دی مشکل حل کر دے، کوئی آیت حدیث سمجھا دے، یہ مشکل کشائی کر سکتا اپنے علم دی حد تک، مگر لوگ اگلی مشکل کشائی نو چلے جاندے نا کہ رزق دیندے یا شفا دیندے، اس طرح چیزاں تو پڑے پیر رہنا چنگا، خطرے والی گل مل نہیں لینی چاہیے۔ اے کی سی نیکی اور بدی کی توفیق، نیکی اور بدی توفیق ٹھیک، نیکی اور بدی کی طاقت جڑی نا کہ دونوں کر سکتا آدمی، ارے چھٹی ملی ہے کیا نیک رستہ ہے برائی، یہ اللہ کی طرف اختیار سانوں ملے، کوئی بے بسی نہ نہیں دیتے، امتحان کی خاطر انہیں آپ ہی دیتے، اور یہ دخل نہیں دینا۔ جدو اللہ دے نبی بھی چاہتے سی بھی کوئی اللہ ایسا معجزہ بکھا دے تکے نالی کافران مننا پی جائے، تو اللہ نے کہا جے کام کرنا تمہیں بھیجنا سی، میں پیدائشی نہ ولی پیدا کرنے دا، یہ جبر دا ایمان میں نہیں چاہتا، گل سناؤ شیطان بھی سناؤ، بندے آپ چاہن گے کہڑا رستہ تو نتیجہ ویکھ لین۔ باقی توفیق یہ ہے، توفیق بدی دی نہیں ہوندی، نیکی کرنا چاہے آدمی وہ کوشش کرے تو اللہ دا ساتھی بن جاتا، وہ پھر حالات درست کری جاتا، وہ مدد کر، یہ توفیق آدھے کہ حالات وہ سازگار کرنا، موافق کرنا۔ بدی چینا خذلان، وہ لفظ خذلان ہے کہ وہ ساتھ چھڑ دینا کہ جا گناہ کرنا چاہوں دفعہ ہو تک کھانا، پھر وہ پھر آدمی آپ لانتی ہوا کرتا پھر وہ توفیق نہیں ہوندی، بدی دی نا توفیق کیا کرو، نیکی دے کماں دی توفیق کہ نیکی اگر آدمی نماز پڑھنا چاہتا خیرات تو دل میں اللہ سہارا دینا، بڑا وہ عشق پیدا کرتا، پھر گاں تو گاں عادی ہو جاتا انہوں دا۔ اور کوئی سوال ہے تو بھی بھیج دیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے حج دے ساتھی عمران اور پچھلی واری خادم صاحب دسیا مینوں یاد آ گیا، انہوں نے والد فوت ہو گیا، انشاءاللہ انہوں نے بھی نماز تو بعد دعا کرنی، اور ہور بھی مرحومین جڑے انہوں نے اور جڑے عمرے حج تے گئے انہوں نے بھی دعا کرنی ہے۔ بڑی خوشی ہے بہناں دناں مینوں بہت موقع ملیا جڑے عمریاں تے جا رہے، کوئی بلا کے بیان کراوندا، کوئی ویسے ملاقات کردا، یقین جانا انہاں لوگوں دا جانا سارے لیے ایمان دی طاقت دا سبب بندا۔ یہ انگلستان دا وزیر اعظم گلیڈسٹون انہیں پارلیمنٹ کھڑو کے آخیا، کافر سمجھ جانا، انہیں وہ ہاتھ ایک قرآن سی اور دوجے پاسے مکے کی طرف انہیں اشارہ کیا، انہیں آخیا جب تک کتاب موجود ہے اور مکے چو کوٹھا کھڑا انہاں چر اسلام مٹ نہیں سکتا، ابھی جنہیں مرضی پادری تیار کریے جو مرضی کوششاں کرتے رہی نا، یہ دو شہاں کی برکت میں مسلمان بچے چلے جاندے، یہ گئے گزرے بھی مکے جاندے ہیں، انہاں دے ایمان تازہ ہوندے ہیں،
یہ رسول اللہ دے شہر جاندے ہیں اپنے نبی دی یاد آتی ہے. اس تو زیادت حرمین بھی ایمان نو طاقت بخشن والی ہے. مکے مدینے جانا نا انگیٹھی سمجھو کوڑے پی جاندے ایمان جڑا نویں سرے تے زندہ ہو جاتا بڑی وڈی گل ہے. اور اس موقع سے پھر میں ہوں ایک شعر بھی جڑا دہرا دیا میرے ذہن چاہتا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی بہت بڑے بزرگ ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام نو یاد کر کے پھر یہ شعر کیا صبا بسوئے مدینہ روکن. ہوں دور جڑا آدمی وہ ہوا نہیں ذریعہ پھر شاعر بنا نا تو ہوا چلی ہے پورے جی تو ہوں میرا سنیا صبا بسوئے مدینہ روکن. اے صبا تو مدینہ شریف دا رخ کر عظیم. چلو اگلا مصرع پڑھنے ذہن چ کچھ نکل گیا. نہیں خبر کو نہیں سی ہو سی آواز نہ لایا. بگرد شاہ مدینہ گردو مدینہ شریف جا کے رسول اللہ دے گرد روضہ پاک دی پھری بسد تذر و سلام برخاں اور میری طرف انتہائی یادی نال سلام کہہ دی. یہ ساریاں باتاں پھر حضور نے اپنی محبت کو تازہ کرنے والی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی دعا جڑی میں اتنے بیٹھا بھی کر دینا کرنی چاہیے اللہ مزد بیتک تشریف متادین تکریم محبا. اے اللہ اپنا جڑا ایک گھر نا یہ رونق اور بڑا یہ شان بلند کر وزد من شرف ہو و کرم ہو ممن حج ہو تمرا ہو تشریف متادین تکریم میرا. اور جڑے لوگ حج اور عمرے جاندے اللہ انہوں دی مرتبہ شان سی اضافہ فرما وہ کر جنہ رونق. کئی لوگ شکایت کر دیں جی اتنے رش بڑا رش منگ کہ اتوں رش گھٹے نہ ودھا جائے. اللہ تعالیٰ دے گھر دی رونق اضافہ ہونا چاہیے کمی نہیں ہونی چاہیے. تو شعر اس طرح سی صبا بسوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں. میں جڑا دعا کر رہا نا میرے آج دی طرفوں سلام کہیں بگرد شاہ مدینہ گردو بسد تذرو سلام روضے دے گرد پھری بسد تذرو سلام کرنا تے بڑی یادی نہ میرا سلام کہہ دی. جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دینی دوروں دور وسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دینی ساڈے دلاں دے روگ سمیٹ سینے اتھے جا کے کھول سنا دینی پاویں ملے نہ ملے جواب سانو دکھی دلاں دی عرض پہنچا دینی. اس تو مکہ اور مدینہ سمجھو جان ہے مسلمانوں دی اور ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے جس تو بعد اللہ نے آخیا ہوں نہیں یار تہاڈے نال گل کرن دا ہور کوئی موقع یہ ہی کافی ہے قیامت تک اینو پڑھو سب کچھ یہ دیا. اللہ میرے اور تیرے دلاں سچا ایمان پیدا کرے قرآن نہ محبت ہوئے اللہ دے رسول نہ ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب بچی دی مدد کر دینا دے اللہ تعالیٰ ادر دے حصہ پا جاؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واجب التکریم حاضرین کرام، دنیا طرح طرح دے انسان ہمیشہ تو چلے آتے، ہن بھی لوگوں کے جڑیاں انساناں چاہتے انہوں کئی باری چیتا بھول جاتا، کدی وہ خیال نہیں کرتا، کدی پچھتاؤندا بھی ہے، کدی وہ غصے چ ہو کے ایسے کام کر دینا جی بعد شرمندہ ہوندا۔ انہاں انساناں ورگا ہی سمجھ لیا کہ وہ جہدے خامیاں، حتیٰ کہ یہود نصارہ تک دی کتاباں کہ اللہ تعالیٰ کام کرن تو بعد پچھتایا، کئی جگہ لکھیا، حالانکہ پچھتاؤنا نادانہ اور جاہلاں دا کام ہے کہ جنہوں نے پتہ کوئی نہیں کی کرنا، بعد پچھتاؤندے پھر۔ یہ تیسرا گروہ جڑے نا تشبیہ دے قائل ہو گئے کہ بندیاں ورگا ہی خدا نو سمجھ لیا، اور چوتھا ٹولا صحیح اسلام والیاں دا جڑے رب نو صحیح پہچان دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں کسی گٹھے بندہ لا چھڑے تو دا کاروبار ٹھیک چلتا رہے، یقین جانو کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، پاویں وہ سوال دا جواب دے یا نہ دے، انہوں علم ہوئے یا نہ، مگر پہلا کچھ طے کرنا پیندا بھی دنیا کسی نے بنائی ہے، کوئی مالک ہے یا نہیں۔ جویں تسی کسی مکان نویں جاؤ تو تھوڑے ذہن سے آؤں بھی پتہ کرنا ہے مکان کہدا، مالک کون ہے، میرے اندر ون چ راضی ہے ناراض ہے، مینوں کس شے دی اجازت دیندا کہ نہیں۔ ظاہر بات عقل دی بات، بے وقوف آدمی کسی دے مکان جا کے آویں جو مرضی کرنا شروع کرو، ورنہ ہے وہ ذہن چ آؤں بھی مالک دریافت کراں، ان کو پوچھ لواں۔ تو اس دنیا دے بارے جی آدمی ہوے تنہا فرد یا امتاں ہون، انہاں دے بارے تسی سمجھنا نہ بھی یہ چنگے یا یہ ماڑے۔ یہ مثال ہے سمجھ لو بے بیج جڑا نا اس تو پتہ لگ جاتا بے کہڑا درخت ہونا۔ اگر وہ بیج گندم دا تو گندم دا پودا پیدا ہونا، اگر وہ بیج جو دا جو پیدا ہونا۔ اللہ دے بارے جب تک تھی نا وہ دماغ پڑھو اس بندے نے اللہ نو کی سمجھا، انہاں تر نہیں وہ زندگی سمجھانی۔ اگر وہ بدماشیاں کرتا تو انہیں بھی ایسا ہی سمجھ لیا خدا جڑا نا معاذ اللہ اگر وہ رب نو مغفور الرحیم ہے، یار انہیں دنیا بنائی انہیں سزا دے کے کچھ نہ کوئی کیڑا وہ دماغ چ بڑھیا جتوں سارا فضول پیا۔ شرک بھی اگر لوگوں نے کیتا تو سمجھا ایڈی وڈی دنیا یار عرش عظیم تو لے کے تحت صراط تک، ایتھے ایک ملک نہیں کسی بادشاہ کو سنبھالیا جاتا، وہ صوبے بناؤندا، اگاں کمشنریاں بناؤندا، وہ افسر بناؤندا، یہ ایڈا وڈا جہان کلا خدا کس طرح سنبھال سکے؟ انہوں دی کھوپڑی چ نہ آیا کہ اللہ انہوں دے اندازے تو بہت بڑا ہے۔ اس طرح دنیا دے بادشاہ انہوں نے بنا لیا کہ دنیا دے بادشاہ نے نائب رکھے ہوندے، گورنر ہوندے ہے، کمشنر ہوندے، اتنا ہی خدا دی بادشاہی کتے نہ کتے بیڑا غرق ہویا تدے گمراہ ہو کے مرے۔ اے چار بیماریاں دا علاج آیت ہے جنہوں آیت الکرسی کہہ جانا، جی میں اج تہاڈے سامنے پڑھی سورہ بقرہ دی 255 نمبر والی۔ یہ سارے روگ جڑے اللہ دے بارے چ نا جتوں جتوں کہ ٹھوکر لگی ہے تے برباد ہو گئے لوگ، امتاں غرق ہو گئیاں بدعملیاں کر کے، افراد تباہ ہو گئے، یہ علاج آیت الکرسی ہے۔ ہر اس باروں ہی پاویں شیعہ تے پاویں سنی سب گروہ متفق ہے کہ ایک صحابی بہت سکھا اے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بارے سب پارٹیاں کا اتفاق ہے کہ صحابی بہت اچھا اور نیک، یہ مدینہ شریف دا بنو خضرت چو، اور یہ انہاں خوش قسمت لوگاں چوں جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضابی ورمی وروحی اجے مکیوں نہیں سی آئے مدینہ، اتھے جا کے مکے جڑے لوگ آپ نے ملے نا اور آپ دے ہاتھ سے بیعت کی، انہاں چوں کچھ ایسے بندے جڑے پہلی باری ملے وہ 6 بندے، اگلی باری 12 ملے، پھر 72 کے قریب آدمی ملے، 2 عورتاں۔ یہ لوگ جنہوں نے بیعت مینا دے اندر کی رب لے جائے تو اتنے ہن بھی ہے ٹوٹی پجی، پتہ نہیں کیوں نہیں حکومت نے توجہ کی، اور سب کچھ سنوارا ہے، اور مسجد العقبہ نو نہیں کوئی ایڈا سنوارا جتھے رسول خدا دے ہاتھ مدینے والے نے بیعت کی، پہاڑی چ ایک پاسے میدان سے۔ یہ لوگ جنہوں نے اس مقام تے بیعت کی یہ عقبی اخواندے، جویں بدر جان والے بدری نے، انہوں نے اسی عقبی آنے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام نے اس کاٹی چ بیعت کی۔ تو یہ عقبہ ثانیہ دے اندر حضرت ابی بن کعب بھی اس گروہ شامل سی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے اتنے بیٹھ کے، اور بعد کوئی ایسا نہیں موقع آیا بدر آیا وہ دخل ہر رسول اللہ دی جنگ کے حضور دے نال رہے، بہت چوٹی دے بندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی وہ بھائی جرا سید المسلمین، مسلمانوں دا سردار لبنا نا وہ بھائی، اور رسول اللہ نے آپ ایک حدیث فرمایا اکرم ابی بن کعب،
میرے سارے صحابیاں جو قرآن دا سب تو جڑا نا پڑھنے والا ہو بھائی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حکومت پھر سفر کیتا، شام والا دورہ کیتا سلطنت دا، تو جابیہ ایک مقام ہے جسے خطبہ دیتا، اتنے لوگوں نے دسیا بے علم دے چاہیے فلاں بندے کو جاؤ، اسے کیا وہ مانا راد القرآن فلیات بھائی، قرآن سیکھنا نا تو بھائی کو سیکھنا۔ اور یہ سمجھے ایڈے چوٹی کا بندہ کہ عرش عظیم تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے پیغام آیا کہ رسول اللہ سورہ لم یکن الذین کفروا جڑی 3 سپارے چل بینہ، وہ بھائی دے سامنے تسی پڑھو، انہوں پڑھ کے سناؤ۔ تو جدوں رسول اللہ نے آکھا کہ بھائی اللہ کا پیغام منو آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھائی دے سامنے سورت تلاوت کریں، تو انہوں نے بڑی حیرت نال سمجھا شکر دے طور آکھا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا، تو حضور نے فرمایا ہاں عرش کی طرح ذکر ہوا کہ بھائی جڑا نا وہ حضور قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو جدوں پھر رسول اللہ نے قرآن شریف دا دسیا انہوں نے، تو انہوں دی اکھاں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سننے والا آندا بھی میں اس تو پہلا نہیں سی دیکھا بھی خوشی نال بھی آدمی رو پیندا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دے ایک دن اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پوچھا مینوں کہ ابو المنذر تو دس اینا قرآن دا تینوں علم ہے بھی قرآن دی ای آیتن ساری آیتاں چ قرآن دی وڈی آیت کیڑی؟ بچہ انہوں نے منذر اس پارو ابو المنذر آخری جی حضرت علی علیہ السلام نے ابو الحسن آخی، بچے دے نام تے نام دا منذر دب حسن دب نا اصلی ابئی سی۔ تو حضرت ابئی رضی نے آخیا کہ رسول اللہ جدوں تسی مینوں پوچھیا کہ قرآن دی سب تو اعظم آیت کیڑی ہے، تو میرے علم دے مطابق آیت الکرسی قرآن دی سب تو اعظم آیت، جو کچھ دے اللہ دا بیان ہویا نا کوئی مغالطہ نہیں رب دے بارے جڑا چون چون کے نا دماغ تو سارے کنڈے کڈے دماغ صاف کرتا بھی اللہ آ جے جے مننا نا من کرتا اللہ نہ منو جڑا کدی بندیاں کو پچھتاوندا ہے، کدی اپنی حکومت دوجیاں نوں دے دیندا ہے، کدی وہ بھول جاندا ہے، یہ خدا چھڑ دیو، اے منو جڑا قرآن دس۔ تو نبی علیہ السلام نے سن کے مسلک اور مذہب مختلف ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے بالکل اللہ تعالیٰ دے قائل ہی نہیں، اسی انہوں دہڑیا کہہ دینے منکر کہ کوئی اس دنیا نوں بناؤن والا نہیں، آپ ہی چلی آ رہی، آپ پہ چلتی جاندی۔ کچھ ایسے ہے جڑے اندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مگر وہ آپ نہیں چلا رہا، انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندیاں دے حوالے کرتا، وہی ہوں رزق دیندے ہیں، وہی بیماریاں تو شفا دیندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح ہے جویں ملک دا ایک نا دستوری حکمران ہوندا بھی وہ برائے نام لکھا جاندہ بھی صدر ہوا، اختیار سارے وزیر اعظم کو۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام بھی وزیر اعظم ہے، اولیاء اللہ انہوں دے نائب ہیں، اس تو جو کچھ کر دے کراؤں دینا یہ نیک بندے کر دے، یہ جو نے اللہ تعالیٰ نے معذلہ تنگ کر دے رہنا لا کرا کرے نہیں ٹھیک۔ اللہ نے وہ بنا دیتے دفتر، انہوں دی طرف رجوع کرو، انہوں کو اپنے کام لو، انہوں شرک کیا جاتا۔ ارے بھی بہت پرانی بیماری ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نالوں بندیاں نوں توڑ دیتا کہ بندیاں نوں اپنے رب نہ کوئی کام نہیں رہا، انہوں نے کتے مولا علی کام دین والا، کتے مولا حسین دیندے، کتے پیر دستگیر دیندہ، اور انہاں وظیفے بنا لے اسم اعظم، توبہ توبہ، جو اللہ رسول اسم اعظم دسے جو انہوں چھڑ کے نا امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ، توبہ ایسے کفر کر۔ تو مشرک لوگ بھی جڑے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب بخش دینے ہیں، انہاں نہیں بخشنا۔ انہوں نے جی پٹواری کے نہ کٹ کے دوجے دن زمین لا دینا نا، میری ساری حکومت دوجے نے دیتی، خدائی میری کھولے اور کیا تیس قبر والا سب کردہ از قبور ہے کوہنا میج ہوئی حجات، قبراں ٹٹھیاں انہوں دیاں تو اتوں جا کے مراداں منگتے پھر دے۔ پاگل پن دی انتہا کہ زندہ خدا نو چھڑ کے مردیاں کو مدد منگے، ایک انکار ہے اگے شرک۔ کچھ ایسی امتاں بھی ہیں جنہوں نے خدا نو منیا، اقرار کیتا بے اس دنیا کا کوئی مالک ہے، مگر وہ تشبیہ کا شکار ہو گئے، اللہ جو کمزوریاں من